آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے بھلائی کی باتیں، اور آج کا ہمارے جو سلسلے کا موضوع ہے وہ ہے علم نور ہے۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم اپنے مبلغین کے ساتھ مل کر کچھ بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا اور اس میں پھر انسانوں کو بسایا، اور مختلف ادوار میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، پھر اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا۔ ہر دور میں مختلف انبیاء کرام نے اپنی قوم کو نصیحت ارشاد فرمائی اور اپنے جو معاملات ہیں اس کا علم سکھایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، احادیث مبارکہ جمع کی گئیں، اور آج الحمدللہ دین کے متعلق معلومات کا ایک انمول خزانہ علماء کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے۔ دنیا اور انسان بنانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اور یہ مقصد کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اس بارے میں قربان بھائی کو جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے کائنات کو بنایا ہے، یعنی یہ جو کائنات بنی ہے، یہ دنیا کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، وہ اس انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، اس انسان کو بسانے کے لیے بنایا ہے۔ یہ سورج انسان کی خدمت پر مامور ہے، دھوپ کے ذریعے کئی بیماریوں سے نجات حاصل کرتا ہے، اور بہت سارے سورج کے اپنے فوائد ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے، لوگ کاموں پر جاتے ہیں۔ سورج چلا جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے تو لوگوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ آپ پانی کو دیکھ لیں، پانی انسان کے لیے، انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اگر ہم سبزیوں کو دیکھیں، ان پودوں کو دیکھیں، ان پھلوں کو دیکھیں تو یہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر ہم چاند کو دیکھیں تو وہ ہمارے لیے کہ رات میں جہاں سورج نہیں ہوتا، گپ اندھیرا ہو، تو وہاں پر ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے۔ اور اب آپ دن اور رات، یعنی دن میں سورج روشنی دے رہا ہے، رات میں چاند روشنی دے رہا ہے۔ سورج کی روشنی کیسی ہے؟ تو تیز کہ بڑی بڑی لائٹیں اس کے آگے بدہم پڑ جائیں، لیکن چاند کو بھی اللہ نے روشنی کے لیے بنایا، ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے۔ تو آپ اس کی روشنی دیکھیں، چونکہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، جو رات ہے اللہ نے وہ ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا نا، تو اس میں روشنی بھی ایسی رکھی ہے کہ ہمارے آرام میں خلل نہ ہو، مدھم سی روشنی، دھیمی سی روشنی۔ اگر ہم درختوں کو دیکھیں تو ان سے ہم سایہ لیتے ہیں، ان سے منفعت حاصل کرتے ہیں۔ جانوروں کو دیکھیں تو ان سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، ان سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، ان پر سواری کرتے ہیں۔ آپ اس کائنات کی، اس دنیا کی، اس جہان کی جس چیز میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مقصد کائنات انسان کو بسانا اور انسان کی خدمت ہے، نہ کہ انسان اس کے لیے ہے۔ اس کو ذرا ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ کائنات کی چیزیں انسان کے لیے ہیں، نہ کہ انسان اس کے لیے ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ انسان کے لیے تو یہ سب کچھ ہے، آیا یہ انسان کس چیز کے لیے ہے؟ اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں بنا ہے؟ سب اس کے لیے ہے تو یہ کیوں؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں اللہ رب العالمین نے فقط خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پہ غور یہ کرنا ہوگا کہ مقصد انسان ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کے اندر صرف نماز داخل نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا داخل نہیں ہے، صرف حج کرنا داخل نہیں ہے،
صرف مال صدقہ کرنا داخل نہیں ہے، بلکہ رزق حلال کمانا بھی اللہ کی عبادت میں داخل ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش کی لوگوں کو کتنی پرواہ ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت میں داخل ہے۔ یعنی جو شخص اپنے بال بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، گھر والے کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اپنے والدین کی خدمت کے لیے رزق حلال اسلامی اصولوں کے مطابق کمانے کے لیے کوشاں ہو، تو اس کے لیے احادیث طیبہ میں باقاعدہ فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں، اس کی فضیلت ہے، اس میں برکت بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت ہر والدین سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اولاد کی درست تربیت کہ جس سے وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے، صرف اس کی دنیا بہتر نہ ہو، اس کی دنیا بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بہتر ہو۔ یہ بھی نہیں کہ اولاد تو بڑی ہو گئی، دیگر چیزیں تو سکھا دی، لیکن دنیا میں وہ رو رہا ہے، وہ رول گیا، یہ بھی نہ ہو۔ یہ بھی سمجھانا ہے، وہ بھی سکھانا ہے، لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق اس کے لیے فضائل و برکات بیان کی گئے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ نیک اولاد آدمی کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو نیک اولاد ہوتی ہے بعد میں دعا کرتی ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو مزید آگے جائیں تو ہمارے سامنے بہت کچھ کھلے گا، لیکن یہ میں نے 2 مثالیں دیں۔ اب اگر ہم غور کریں کہ مقصد انسان کا جو مقصد ہے وہ یہ تمام چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت ہے، یہ مقصد بندہ کیسے حاصل کرے گا؟ رزق حلال بندہ کب کمائے گا؟ نماز درست انداز سے کب پڑھے گا؟ زکوٰۃ جس طرح دینی چاہیے، جو شریعت نے ہم پر لاگو کیا اسی طریقے سے کہ پوری زکوٰۃ ہو جائے، یہ کب ہوگا؟ اولاد کی واقعی جیسی تربیت ہمیں کرنی ہے کہ دین و دنیا و آخرت دونوں بہتر ہوں، وہ کب ہوگی؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ جب بندہ علم حاصل کرے گا، علم دین حاصل کرے گا۔ نہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے یہ جو وضاحت کی تھی نا کہ جو چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے اور انسان عبادت کے لیے، اور یہ بڑا خوبصورت ایک ٹاپک بھی ہے کہ انسان یعنی کوئی بھی چیز ہے، وہ چیز جب ہی کارآمد ہوتی ہے جب وہ اپنے اس کام کو پورا کرتی ہے۔ اور سچی بات ہے کہ وہ جب آپ مقصد کی بات فرما رہے تھے تو مجھے وہی بات ہے کہ بعض اوقات وہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی، تو یہاں علماء نے یہی لکھا ہے کہ بھئی جب مقصد کا آپ کو پتہ چلا کہ مقصد کیا ہے، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے نا، بندہ یہاں آ کے وہ چپ کرتا ہے کہ یار بس یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی تھی آپ کی اسی گفتگو سے کہ ایک شاگرد جو ہے اپنے استاد کے پاس گیا اور کہا کہ استاد صاحب جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، یعنی جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا ہے، مجھے کوئی اس کا علاج بتائیں۔ صحیح۔ استاد صاحب بڑے سمجھدار تھے، استاد صاحب نے کہا کہ میں تمہیں یہ بات تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے ذرا میرے ساتھ چلو۔ اس کو لے کر نہر پر آئے۔ اب استاد صاحب نہر میں اترے، پیچھے اس کو بھی اشارہ کیا تم بھی آؤ۔ اب استاد صاحب پانی میں چلتے رہے، تو پہلے ٹخنوں تک، پھر گھٹنوں تک، پھر کمر تک پانی آیا، پھر سینے تک آیا، یہاں تک گلے تک پانی آ گیا، پانی میں کھڑے ہو گئے استاد صاحب، پیچھے وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اب استاد صاحب مڑے اور مڑ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے بال پکڑے، اس کو زور سے اندر جو ہے نا وہ پانی کے اندر ڈبکی دے دی۔ اب یہ سارا خلاف توقع ہو گیا۔ اب جیسے پانی کے اندر سر تو کتنی دیر آدمی اندر رہے گا، سانس تو لینا ہے۔ اب سانس لینے کے لیے جب اس نے کوشش کی تو استاد نے تو پکڑے رکھا تھا۔ اب جب بالکل جان پہ بنائی تو اس نے زور لگا۔ اب زور جیسے لگایا تو وہ سر باہر نکلا، استاد کا ہاتھ بھی چھوٹ گیا اور زور سے اسے سانس لینے لگا۔ اب جب سانس تھوڑا بحال ہوا تو استاد کو بڑے سے دیکھنے لگا کہ یہ استاد نے کیا کیا۔ استاد صاحب نے کہا ایک بات بتاؤ، جب تم پانی کے اندر تھے تو تمہارے یہاں کیا چیز چاہیے تھی؟ تو کہا استاد صاحب تھوڑی سی ہوا چاہیے تھی۔ تو کہا اس ہوا کو لینے کے لیے تم نے کیا کیا؟ کہا استاد صاحب میں نے تم نے جان لڑا دی۔ تو کہا کہ جب جان لڑائی تو کیا ملا؟ تو کہا ہوا مل گئی۔ تو مطلب یہ کہ جو چیز حاصل کرنی ہوتی ہے اس حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا کی جاتی ہے۔ آج اگر ہم کسی بھی چیز کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں یار یہ نہیں بھئی دنیا کے سارے علوم فنون سیکھ سکتے ہیں تو دین کا علم کیوں نہیں حاصل ہو سکتا، جو ہمارے قربان مدنی نے ہم سے باتیں کی۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کرتا وہ ہے جو اس کو لالچ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو علم دین حاصل کرنے کے فضائل یہ کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کی وہ جو تمہیدی گفتگو اس میں ایک چیز مجھے ایڈ کرنی ہے۔ انسان کے مقصد کے اوپر بہت اچھی آپ نے بات کی۔ قرآن پاک کی ایک بڑی زبردست آیت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔
کہ جب رب عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہ عرض کی کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ مولا تو ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ انسان کی افضلیت کی وجہ کیا ہے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، سبحان کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا۔ اب یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ علم تھا کہ انہیں اللہ عز و جل نے ایک روایت کے مطابق 5 لاکھ زبانوں میں، ایک روایت کے مطابق 7 لاکھ زبانوں میں عبور عطا فرمایا، اور وہ یہ تک جانتے تھے کہ اس پیالے کو اس میں کیا کہا جاتا ہے اور چلو کو کیا کہا جاتا ہے۔ یہ تو علم آدم علیہ السلام ہے۔ اب آپ آگے بڑھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور ملک دونوں میں سے آپشن دیا کہ آپ کیا لیتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے صدقے میں بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اچھا آپ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھیں کہ جن کا علم سبحان اللہ، یعنی اس کی کوئی مخلوق کے حوالے سے تو کوئی ان کی کوئی یعنی مشابہت، کوئی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، یہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ بعثت کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے دیکھیں کہ علم جو ہے وہ کتنا زبردست یہ پینیٹریٹ تھا۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی فضائل کے حوالے سے کہ جیسے ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کو ایک کال سنانا چاہوں گا کہ آپ سے کس نے پوچھا کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ یہ 10 افراد تھے، انہوں کا سوال ایک ہی ہے، 10 کے جواب آپ نے الگ دینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب کو آپ نے جواب دیا۔ پہلے کو آپ نے جواب دیا کہ علم بہتر ہے مال سے، کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دوسرے کو آپ نے جواب دیا کہ علم بہتر ہے مال سے، کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تیسرے کو جواب دیا کہ علم بہتر ہے مال سے، کیونکہ مال کا ہر ایک دشمن ہوتا ہے، علم کا ہر ایک دوست ہوتا ہے۔ فرمایا علم بہتر ہے مال سے، کیونکہ مال کی وجہ سے آخر انسان ذلیل ہوتا ہے، علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو قدر و منزلت عطا فرماتا ہے۔ یہ مزید بھی آپ نے جوابات دیے، تو میں نے چند باتیں عرض کی۔ نہیں ماشاءاللہ، اور ایک جگہ میں نے بڑی خوبصورت بات پڑھی، جالینوس کا قول ہے کہ کسی گھٹیا نسب والے شخص کا بیٹا اگر ادب والا، علم والا ہو تو اس کے باپ کے نسب کی کمی اس کے مقام و مرتبے میں اضافے ہی کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ جبکہ کسی شریف النسب شخص کا بیٹا اگر صاحب ادب، صاحب علم نہ ہو تو اس کے باپ کے نسب کی شرافت اس کی تنزلی میں ہی اضافہ کرتی ہے۔ اللہ تو یہ علم جو ہے نا وہ مقام و مرتبہ دلاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی اس کے فضائل جو بیان ہوئے۔ بالکل، علم و علماء کے بڑے فضائل و برکات بیان ہوئے ہیں۔ میں کچھ علم کے حوالے سے، میرے پاس ایک فضیلت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے علم تلاش کرنا عبادت ہے، علم کی تکرار کرنا تسبیح، علم کی جستجو کرنا جہاد ہے، بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور علم کو اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ علم اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، علم سفر میں ہم نشین ہے، کیا بات۔ علم تنہائی کا ساتھی ہے، سبحان اللہ۔ علم تنگ دستی و خوشحالی میں رہنما ہے، علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، سبحان اللہ۔ علم دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک علم کے ذریعے قوموں کو بلندی و برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ان کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے، علماء کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور ملائکہ علماء کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں۔ علماء کے لیے ہر خشک و تر چیز، سمندر کی مچھلیاں، جاندار، خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں۔ علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی ہے، علم تاریکیوں کے مقابلے میں آنکھوں کا نور ہے۔ علم کے ذریعے بندہ اولیاء کرام کی منازل کو پا لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کریم علم کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے جو علم سیکھنے والے ہیں، فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جاننے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات و صفات کو جانتا ہے،
وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پہچانتا ہے، اس کے اندر خوف خدا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر عشق مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے علم حاصل کرنے والے اور علم والے علماء کے بارے میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سبحان اللہ، سبحان اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ کون ہیں؟ کہا العلماء، وہ صرف علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ علم اللہ کی پہچان بندے کو عطا کرتا ہے۔ جب بندے کو قیامت کی ہولناکیوں کا پتہ ہوگا، جب بندے کو جہنم کے احوال کا، حالات کا پتہ ہوگا، جب بندے کو قبر کے معاملات کا پتہ ہوگا، جب بندے کو حضور کے ادب و آداب کا پتہ ہوگا، جب بندے کو اللہ رب العالمین کی معرفت ہوگی، تو وہ اللہ رب العالمین کی کما تو اطاعت کرنے والا ہوگا، فرما برداری کرنے والا ہوگا، اور راہ گمراہی سے بچ کر راہ راست پر چلنے والا ہوگا۔ اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین جو آپ ہمیں ابھی سن رہے ہیں، ظاہر ہے یہ جو فضائل ہیں، یا یہ تو وضاحت ہوگی نا کہ یہ علم دین ہے، علم دین ہے بے شک۔ ورنہ ہمارے تو بچے کو حدیث تو اسکولوں پہ بھی لکھی ہوتی نا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، لیکن یہاں یہ اس کی وضاحت ہوگی یہ کہ یہ علم دین ہے، کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی وکیل صاحب ہیں، کوئی انجینئر بن گئے، کوئی دنیاوی طور پہ بہت ہائی فائی کوالیفائی ہو گئے، مگر اس کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، اور وہ دین کی وہ ضروری باتیں جو اس کو سیکھنی ضروری ہیں، ظاہر ایک بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو پاکی ناپاکی کے اور جو طہارت کے جو مسائل ہیں، پھر عبادت اگر وہ کرتا ہے تو عبادت کے جو معاملات ہیں اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ صحیح ہے۔ اور یہ جو فضائل ہیں، یہ فضائل انہی کو حاصل ہوں گے کہ جو مطلب یہ علم دین حاصل کریں گے، اور یہی علم اس میں یہ اجمین صاحب، ایک بار ہم بہت برسوں پہلے اندرون سندھ ایک شہر میں مدنی قافلہ میں گئے، تو وہاں پہ ایک ینگ سے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا آئیے میں آپ کو مختلف ڈاکٹر سے ملاتا ہوں۔ تو اب جیسا نہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یار فلانا آدمی جو ہے تھوڑا بات کرنے میں فارورڈ ہے، میں نے کہا بھائی دیکھو ڈاکٹر کے بعد آپ جاؤ، آپ کے تعلقات ہوں گے، مگر ہمارا رکھ رکھاؤ کا معاملہ ہوگا تو ہم اجتماع کی اور دعوت دیں گے۔ بولا نہیں فکر نہیں کریں، چل 2 ڈاکٹروں کے پاس صحیح، تیسرے ان کے کچھ زیادہ قریبی ہوں گے۔ تو انہوں نے بولا یار یہ دیکھیں نا فضل بھائی آتے نہیں ہیں، ان کو بولے نا آیا کریں گے۔ اب آپ غسل کے فرض ہی پوچھیں تو کیا آتے ہوں گے؟ اللہ۔ اب میں تو خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب بتائیے غسل کے فرض آتے ہیں پتہ ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے، تو کہا چلو یہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ 3 ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا 3 اگر ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں پھر یہ ہوگا کہ پانی، صابن اور تولیہ، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ ضروری ہیں اس میں۔ تو اب خیر میں نے اس کو فوراً سچویشن کو سنبھالا، میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بھی اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ہاتھ سے کچھ نہیں گیا، آپ نے ڈاکٹریٹ پڑھی، سب کچھ کیا، مگر آئیے، یہ اسلامی بھائی آپ کے خیر خواہ ہیں، دوست ہیں، آپ کے لیے بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں، آپ آئیں نا، ان کو کیوں آپ تھوڑی دیر میں نہیں وہ سیکھ لیتے۔ اور دیکھیے آپ کو بتائیں کہ غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور سارے ظاہری بدن پر یہ پانی بہانا۔ اب ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ یہ تو غسل کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ کیا ہوگا، وضو کا معاملہ کیا ہوگا، پانی ضائع کرنے کے حوالے سے کیا۔ اچھا اصل مسئلہ تو یہ کہ بھائی آپ کہیں گے نہیں بھائی روزی روٹی کمانی ہے، مارکیٹ جانا ہے، تو میرے بھائی مارکیٹ جانے کے بھی علم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ بھائی ہماری بازار میں مدینے میں وہی ہیں جو فقیہ ہو، یعنی فقیہ یعنی خود مفتی ہو۔ تو کیا تھا کہ اس دور کے اندر لوگوں نے علم دین سیکھا، خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، یعنی اس کو کوئی یوں نہ سمجھے کہ آج کل کے اگر ینگ نسل، نوجوان نسل یہ سن رہی ہوگی، یہ میں 2 چیزیں ان کو سنانا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک اپنے انصاری دوست کو لیا اور کہا چلو صحابہ سے علم سیکھتے ہیں، تاکہ جب اس کے بعد علم کی ضرورت ہوگی تو ہم لوگوں کو سکھائیں گے۔ تو فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس، اتنے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں تمہاری ضرورت کس کو پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس انصاری دوست کو چھوڑ دیا، یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کل لوگ دوست کی وجہ سے علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے دوست کو چھوڑ دیا، علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقام دیا، سید المفسرین، کہ مفسرین کے یوں سمجھو کہ سردار ہے۔ یہ علم ہی کا تو نور تھا۔ اور شیطان ہمارا دشمن ہے، بڑا مکار ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ انہی باتوں سے ہمیں روکے گا کہ جن باتوں سے ہمارے فوائد بینیفٹ زیادہ ہوں گے۔ صحیح فرمایا۔ ہم اس کے مکر و فریب، ہم اس کے دھوکے یہ جانیں گے تو بچنے کی کوشش کریں گے نا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ملفوظات شریف میں ایک بڑا آپ کے حوالے سے نقل ہے، آپ نے ارشاد فرمایا
کہ بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں اللہ اکبر، اور ابلیس کا تخت لگتا ہے اور شیاطین اپنی وہ کارکردگی پیش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اس نے اتنی شرابیں پلائیں، کوئی کہتا ہے اتنی بدکاریاں کرائیں، اور شیطان سب کی سنتا ہے. کسی نے کہا کہ میں نے آج فلاں طالب علم کو دین کا علم پڑھنے سے باز رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب شیطان اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے انتا بس تو نے زبردست کام کیا. تو وہ جو دیگر شیطان تھے وہ جل گئے اور ان کا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ان کو کچھ نہ کہا. تو اس شیطان کے چیلے کو طالب علم سے چھٹی کرا دی، اس پر اتنا شاباش. ابلیس بولا تمہیں معلوم نہیں، جو کچھ تم نے کیا سب اسی علم دین پڑھنے سے روکنے والے کا صدقہ ہے. اوہو، اگر دینی علم ہوتا تو وہ لوگ گناہ نہ کرتے. اللہ یعنی آپ کی وہ جو بات تھی نا کہ گناہ سے بچتا کب ہے، کہ جب علم ہوگا. اللہ اللہ، بھائی میں اس موبائل کو جو ہے وہ چارج کر کے سو جاؤں اور ہماری گھر میں جو ہے وہ لائٹ فلکچویٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار ابھی نہیں لگاؤ بھائی، صحیح. ایسا نہ میرا موبائل اڑ جائے. کبھی ایسا لگا ہی ہوگا نا کہ بھائی جیسے پاور اوپر نیچے ہوتا ہے تو فوراً مین بڑی اہم چیزیں جو وہ آف کر دی جاتی فریج اے سی بند کر دیا کر دیے جاتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے لاس نہ ہو. اچھا موبائل کا بھی ایک عام طور پہ فضل بھائی جی 100 روپے کا کارڈ دلوا دو. لوڈ کرنا ہے. ایسے ہی اب وہ اس کا جو بھی ہوتا ہے پروسیس کہ یہ بٹن دبائیں یہ بٹن دبائیں 19 ڈیجٹ جو ہے وہ کرائیں. جی جی، اب آپ بتائیں کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین یہ سارا علم پتہ ہی ہے تبھی تو وہ 100 روپے کا کارڈ لوڈ ہوتا ہے. کوئی کہے کہ نہیں یار 19 نہیں میں تو 17 کروں گا بھائی، میں یہ بٹن نہیں دباؤں گا بھائی، تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ہر چیز کے ڈسپلن ہے، آفیسز کا، اسکولنگ کا، رائٹنگ کا، لائنوں کا، ایوری تھنگ. ہر چیز دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہر چیز کا ڈسپلن ہوگا. اور جہاں دین کی کوئی بات آتی ہے تو اس کو سیکھتے نہیں ہیں. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی ان کے قربان بھائی حج کرنے جاتے ہیں اللہ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. اچھا جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا بڑا پیکیج لے لے گا کہ بھائی عام غریب آدمی تو 4 لاکھ کا پیکیج لیتا تھا، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں 10 لاکھ کا لیا. چلے اللہ آپ کا قبول فرمائے حج، لیکن آپ یہ سیکھیں تو صحیح کہ حج کرنا کیسے، کہ حج کرنا ہے تو صبح کی فلائٹ ہے، کیا تیاری کی ہے، کتنا سیکھا ہے، آپ کو احرام کس طرح باندھنا ہے. یعنی ایسے عجیب و غریب باتوں کا تو معاملات سامنے آتے ہیں. وہ ایک دفعہ ہمارے چونکہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت ہے یہ ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے نا، وہ مجلس حج و عمرہ ایئرپورٹ پہ موجود تھی. اب وہ فلائٹ کہیں اور سے کراچی آئی اور کراچی سے ان کو جانا تھا جدہ. صحیح. تو وہ تقریباً کچھ 18-20 حاجی تھے تو وہ آئے ہوئے تھے. اب وہ ایئرپورٹ کے اندر اپنے اسلام بھائی جو حاجیوں کی رہنمائی کرتے تو وہ سارے سادے کپڑوں میں گھوم رہے تھے. تو ان کو بھائی کہا کہ بھائی آپ یہاں سے جدہ جا رہے ہیں تو احرام کب باندھیں گے؟ تو کہا وہاں پہنچ کے باندھ دیں گے. اللہ کہا کہ احرام ہے کہاں پر؟ تو کہا تو لگیج کرا دیے. یعنی وہ لگیج کرا، وہ ہینڈ کیری میں نہیں تھے، وہ لگیج یعنی جدہ بھی جا کر اپنا بیگ کھولیں گے تو پھر احرام نکلے گا. تو کہا کہ وہ تو آپ میقات سے گزر جائیں گے، آپ کو تو نیت سے پہلے کرنی ہے. پھر باقاعدہ ہماری مجلس نے احرام خریدے اللہ کیونکہ لگیج کا مال تو واپس نہیں نکلے گا. تو ان 18 حاجیوں کو احرام بنوایا. ان کا کہا کہ بھلے اب جہاز اڑ جائے پھر نیت کر لیجیے گا، مگر احرام کی چادریں تو یہیں باندھنا پڑے گا. اور جہاز میں آپ کو 18-20 افراد کو احرام باندھنے میں تو پوری افراتفری بن جائے گی. بہرحال بات وہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے علم نور ہے. ایسے یہ جو آپ نے واقعہ بتایا نا، میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا. میں گاڑی میں جا رہا تھا تو وہ جو ٹیکسی وہ چلاتے تھے حاجی صاحب، ٹیکسی چلانے والا، حج کرنے کی خواہش زوجہ کی بھی اور اپنی، وہ بتا رہے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے 10 سال سے پیسے جمع کر رہا ہوں. 10 سال ایک بڑا ٹائم پیریڈ ہے، مسلسل تھوڑے کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں میں نے اس کے لیے، اور کافی پیٹ کاٹا ہے، اور پلس میں نے مکہ مدینہ دیکھنا ہے اور اللہ پاک حج کرا لے. تو اب ان سے بات چیت ہوئی، کہہ رہے ہیں ساری تیاری ہیں، بس آپ دعا کریں، اختتام پر ہے انشاءاللہ نکلتے ہیں. پھر ان سے بات چیت کی کہ آپ نے اس حوالے سے کیا کیا سیکھا اور کیا سلسلہ ہے. کہا سیکھا کچھ بھی نہیں. پھر پوچھا کہ کیسے کریں گے، میں نے پوچھا. تب یقین کریں ان کا یہ جواب تھا، بھائی وہاں جیسے لوگ کر رہے ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے کر لیں گے. تو پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے کہ وہاں جو لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے کہ بھائی اللہ سب ان کا بھی حج قبول کر رہا ہے، انشاءاللہ میرا بھی حج قبول ہو جائے گا.
تو اب یہ آپ دیکھیں گفتگو کیسی اور بالکل بے فکری. ان کو کافی دیر تک لمبا جو ہے وہ راستہ تھا, بہت دیر تک ان کو سمجھایا علم ضروری ہے اور وغیرہ وغیرہ. میں وہ واقعہ بھی سنا ہے کہ ایک صاحب تھے, وہ حج کر رہے, حج کے طواف کر رہے, تو ایک طواف تو 2 چکر 3 7 ہو گئے, 8 9 نہ جانے کتنے, پاؤں دکھ گئے. کدھر سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ بتاؤ یہ طواف کب ختم ہوگا؟ طواف تو ہوتا رہے گا. بتائیں آپ نے کتنے چکر لگا لے؟ کہا میں تو بہت دیر سے کر رہا ہوں. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا. آپ دیکھیں جب اتنا لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے, اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی آپ لگا رہے ہیں, پیسہ جمع کر رہے ہیں, ٹکٹ کرا رہے, کیا کچھ کرنے کے لیے آپ محنت نہیں کر رہے, اپنی قربانی نہیں دے رہے, تو اگر کچھ چند گھنٹے یا کچھ زیادہ اگر ویک ہے, سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے, کچھ دن نکال کے 10 سال پیسہ جمع کیا, کیا 1 ہفتہ سیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ بلکہ اب تو اتنی آسانی ہے, تو یعنی ایسا نہیں کہ کہاں جائیں کس سے سیکھیں. فیضان آن لائن اکیڈمی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے, ہم گھر میں بیٹھ کے 1 کلک پر کال ریسیو کرنی ہے, ٹیچر کی بر وقت کال آئے گی, ہمارے استاد صاحب کی, عالم صاحب کی کال آئے گی, آپ نے کال ریسیو کرنی ہے, آدھے 1 گھنٹے کی کلاس ہو کہ آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کر اپنا حج سیکھ سکتے ہیں, عمرے کی ادائیگی سیکھ سکتے ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی سیکھ سکتے ہیں. بس وہی بات کہ جذبہ ہو اور لگن ہو. امام اہل سنت کے جو والد محترم ہیں نا, انہوں نے اپنی کتاب میں فضل العلم والعلماء, اس میں علم دین سیکھنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا, ان رکاوٹوں کو باقاعدہ بیان کیا ہے کہ یہ آخر وہ کون سی باتیں آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ سیکھتا نہیں ہے, اور پھر ان کا حل بھی بیان فرمایا. کچھ میں 1 2 عرض کرتا ہوں, اور اس میں سے ایک بات یہ آپ نے فرمائی, کہا پہلے یہ رکاوٹ ہے شیطان. وہ جو آپ نے بات بتائی کہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ بھئی بندہ سیکھے, کہ وہ حاجی صاحب جو ہے نا اپنا پیسہ جمع کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی مکہ مدینہ پہنچ جائیں گے لیکن سیکھنا ہمیں نہیں ہے. تو کہا شیطان سب سے زیادہ اسی بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ بندے کو علم دین سیکھنے سے روک دے. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم دین کے فضائل پڑھنا شروع کر دے, علم دین کی برکتیں سننا شروع کر دے, کیونکہ جب مسلمان, کیونکہ وہ ثواب کا حریص ہوتا ہے, جب وہ حضور کے فرامین سنے گا, علم دین کے برکات سنے گا, تو شیطان کے وسوسے اس کے آگے کچھ نہیں کر سکیں گے, اور وہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئے گا, علم دین سیکھنے والا بن جائے گا. دوسری آپ نے بات ارشاد فرمایا دوسری وجہ ہوتی ہے نفس. اصل میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, دیکھیے جی 2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, خبریں سنے جا رہے ہیں, ایک خبر 10 بار سن لی, پھر بھی وہ چلی جا رہی ہے, وہ دل لگا ہوا ہوتا ہے, نفس ہے وہ اس طرف مائل ہے, غالب ہے. دوستوں میں بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں, تھک گئے, بھائی کیا کرتے ہیں آپ اتنے گھنٹے, بس وہ باتیں ہوتی رہتی ہے, بات سے بات نکلتی ہوتی رہتی ہے. کیوں؟ نفس اس کی طرف مائل ہے. کہا اس نفس کو جو ہے وہ آپ نے لگام ڈالنی ہوگی, اور وہ لگام اس طریقے سے ڈالنی ہوگی کہ تصور کرنا ہوگا کہ دنیا کی تھوڑی سی راحت کے لیے میں اپنی آخرت کا جو مستقبل کا سامان ہے, جو مستقبل کی ہمیشہ کی زندگی, اس کو برباد کر رہا ہوں, اس کو خراب کر رہا ہوں. لہذا آخرت کو تصور میں لائے جو ہمیشہ کی زندگی ہے, اور دنیا کی تھوڑی سی جو راحت آپ کی وجہ سے آپ علم دین نہیں سیکھ رہے, اس راحت کو آپ ایک طرف کریں, تھوڑا سا وقت نکالیں سیکھنے کے لیے. کہا ایک وقت آئے گا جب آپ دین سیکھنے کے لیے جائیں گے نا, تو دیگر فضول قسم کے کام سے آپ کو نفرت ہو جائے گی, اور حال آپ کو یہ ہوگا کہ اگر کسی دن آپ نے کوئی دین کی بات نہیں سیکھی ہوگی, کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی, تو آپ کو بے چینی سی ہوگی. اور بہت اچھی سی مثال دیتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص اگر شہد کی بوتل لے کر اور چاٹتا رہے, یار فضل بھائی بڑا پیارا میٹھا شہد ہے, بڑا طاقتور ہے, تو آپ تو یہی کہیں گے یار یہ ٹھیک ہے ہوگا, جب تک آپ نہیں چاٹیں گے. یہ لذت اگر ہمیں ملے, اور یہ جو فضائل کا جو بیان کیا نا کہ فضائل پر غور کرے. حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو علم کے تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک فرشتے علم حاصل کرنے والے کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. زمین و آسمان میں رہنے والے, یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو یہ وہ فضائل ہیں کہ جس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ٹارگٹ آسان ہوتا ہے کہ یار مجھے حاصل کرنا ہے. اچھا, اب میں اجمل صاحب یہ ساری باتیں آپ حضرات کی سن کے سوچ رہا تھا کہ ایک طبقہ ایسا ہوگا جو کہے گا کہ یار باتیں تو ٹھیک ہے مگر یار ہم نہیں کر سکیں گے, یار ہم اتنا نہیں کر سکیں گے. تو یہ کہے گا, یہ تو ان کے لیے کیا کریں. میرے دماغ میں ایک بات یہ آئی ہے, اب علم سے محبت میں میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جتنا موقع ملے اللہ نصیب کر دے کہ نمازیں تو پڑھنی ہے. نماز فجر کے بعد مدنی حلقے میں 3 آیات ترجمہ تفسیر سن لیں, کتنا بہترین علم کا موقع. آپ جائیں مارکیٹ جائیں کام کاج کریں, مگر ایک نماز کے بعد 5 منٹ کا درس آپ کی مسجد میں قریب میں ہوتا, وہ آپ کو بہت کچھ سکھا دے گا.
اچھا بھائی پورے مہینے کے 27 دن آپ کے 3 دن دے دیں یار مدنی قافلے میں، 2 مہینے میں چلے جائیں بھائی، تو چلے 3 دن میں کچھ نہ کچھ آپ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ جائیں گے. بٹ ٹھیک ہے، سارا ہفتہ آپ کا جمعرات کے اجتماع میں آ جائیے، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا. ارے بھائی سیٹرڈے کو تو دکان بند ہی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہی مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے. مدنی مذاکرہ تو کتنے بڑے علم دین کا یہ خزانہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا یہ کہ اگر علم کی برکات کو مزید پانا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ علم سے محبت کریں. کیا بات. اور وہ اس طرح کہ میں بھلے دکان پہ کما رہا ہوں، میرا سرکل چل رہا ہو، میرے سارے معاملات چل رہے ہوں، مگر اللہ نے مجھے جو دیا وہ میں اس کی راہ میں اس طرح خرچ کروں کہ یہاں میں کما رہا ہوں اور وہاں میرے دیے ہوئے سے جو ہے نا وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند. میں یہاں جو میں نے کمایا میں نے دیا، وہاں بچے جو ہے نا وہ حفظ قرآن کر رہے ہیں. میں نے کمایا وہاں دیا، اس سے بچے جو ہے وہ ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی تو علم نور ہے کہ تحت آگے نا، کہ اس علم کی روشنی کو جو ہے نا مزید پھیلایا. یہاں تک کہ فرمایا نا کہ آدمی کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر کچھ عمل جو جاری رہتے ہیں وہ یہ کہ جس سے علم کو پھیلایا جائے، کوشش کی جائے اس کے لیے. تو یہ کتنا بڑا ایک زبردست قسم کا ذریعہ ہو. نہیں یہ تو آپ نے جو کہا نا اس میں تو کئی جہتیں ہیں. دیکھیں اگر میں 3 دن نہیں دیتا ہوں، میں ہفتہ اجتماع میں نہیں آتا ہوں، اور آج کل تو دیکھیں مختلف دور عجیب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو وہ 3 گھنٹے بھی نہیں بیٹھتے، 1 گھنٹہ بھی نہیں بیٹھتے، وہ شارٹ کلپ چاہیے بھائی. آپ دیکھیں الحمدللہ مدنی شریف کے ناظرین کہ دعوت اسلامی نے ان تمام ذریعوں میں ہماری رہنمائی کی. یعنی اگر آپ شارٹ کلپس ہی دیکھتے ہیں، آپ آئے نا، اللہ کی رحمت ہے آپ کو اتنا کچھ ملے گا. ہم ایک جگہ ٹیلی فون کے حوالے سے جو سفر ہو رہا تھا تو ہم ایک جگہ گزرے تو چوکیدار بیٹھا ہوا تھا، وہ جو بیریئر اٹھاتے کرتے ہیں، وہ باقاعدہ نگرانی شروع کے شارٹ کلپ اس نے لگا رکھے تھے، وہ ایک کے بعد دوسرا چل رہا، دوسرے یعنی وہ بالکل سناٹا تھا. وہ اسلامی میں نے دیکھا تو کہا کہ یار یہ ماشاءاللہ یہ تو یہ کیا ہے. اپنے اس وقت میں جہاں دیکھنے والے ویڈیو موویز دیکھتے ہیں، گندی فلمیں، گندے مناظر دیکھتے ہیں، اپنے آنکھوں کو بھی آلودہ کرتے ہیں، گناہوں بھرا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور یہاں وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں. تو دعوت اسلامی نے ان تمام ذریعوں پر کہ جہاں جہاں آپ کو ہے کہ بھئی میں نہیں آ سکتا آپ کے پاس، تو ٹھیک ہے فیضان آن لائن اکیڈمی آپ مطلب ایڈمیشن لیں، اور باقاعدہ 30+ کورسز ہیں، آپ وہ کورسز کریں. لیکن یہاں اب ظاہر ہے ہم اس میں آپ کو یہی سمجھا سکیں گے کہ آپ نے اور ہم نے اس علم کو حاصل کرنا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ علم نور ہے، اور یہ نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا فتح مصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاضرین سے پوچھا جو موجود تھے کہ جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ اللہ. لوگوں نے عرض کی جی ہاں. تو آپ نے فرمایا یہی معاملہ دل کا ہے. اللہ. جب اسے 3 دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے. اللہ. تو یہ جو روحانی جو غذا ہے نہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں. مدنی چینل کے ناظرین میں ہر ایک کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں، اپنی کیفیت پہ غور کیجیے گا کہ ایک شخص ہے جو ایک چونٹی کا بھی کچلنا برداشت نہیں کرتا ہے. اللہ. بلی کا بچہ بھی اگر اس کی گاڑی کے نیچے بے خیالی میں آ جائے تو سارا دن اس کی طبیعت خراب رہتی ہے. یہ اس کے دل کی کیفیت ہے. اور ایک ایسا ہی انسان، ایسا ہی نوجوان، وہ اپنے ہاتھ سے کسی کی چھری مار رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے جسم میں بھی ویسا ہی دل ہے نا، لیکن یہ فرق کیوں آ گیا کہ یہ اتنا نرم کہ یہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہ ایسا کہ یہ کھانے میں ایسی ملاوٹ کر رہا ہے اور یہ ایسی چیزیں دے رہا ہے. جیسے نا ہمارے یہاں جیسے پاکستان میں یہ پان وغیرہ کھائے جاتے ہیں. اب یہ پان تو جب سے پاکستان بنا ہے جب سے کھائے جاتے ہیں، لیکن اب کیوں کہ کھانے والے جو ہے وہ جناب کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں. بھائی یہ کیمیکل ملا رہے ہیں، یہ خون ملا رہے ہیں، اور یہ مال کمانے کے لیے انسانوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. یہ کون کھیل رہا ہے؟ کہ جن کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اس کو اس بات کا اثر ہی نہیں ہے. تو اب ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یہی سوچتے کہ جس کو خوف خدا ہوگا، جس کے پاس علم کا نور ہوگا، تو وہ اپنی کیفیت کو تھوڑا سا تبدیل کرے گا کہ نہیں، میں اگر یہ مال کما بھی لوں گا تو میرے ساتھ تھوڑی مال جائے گا. فلاں امیر آدمی ارب پتی تھا، لیکن وہ جب مرا وہ جو بہترین لباس پہنتا تھا، کیا وہ اس بہترین لباس میں اس کو دفنایا گیا؟ نہیں، اس کا بہترین لباس اتار لیا گیا. اس کے بینک میں کروڑوں روپے تھے، کیا وہ کروڑوں روپے اس کی قبر میں سجائے گئے؟ نہیں. اس کی تو کفن میں جیب ہی نہیں تھا، وہ تو بغیر جیب کے کفن میں مطلب دفنایا گیا. بہترین فرنیچر اس کا گھر رہ گیا، بہترین گاڑیاں اس کی گیریج میں کھڑی رہ گئیں. اس کی میت کو تو ایمبولینس میں لایا گیا تھا، اس کی میت کو تو بس میں لایا گیا تھا، اس کی گاڑیاں یہیں رہ گئیں. تو پتہ چلتا ہے کہ جب انسان جب ان سب چیزوں کا تصور باندھتا ہے
تو اپنا ایک ڈسپلن قائم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اسی طرح اگر اولاد ہے، اب وہی تو والدین کی اہمیت اس کو پتہ ہوگی کہ ان ماں باپ سے مجھے گفتگو کرنے کا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان اولاد کو کیا حکم ہے کہ اپنے والدین سے کیسی گفتگو کرے گا. وہ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں سے بیجا لڑائی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی رشتہ داروں سے اپنا تعلق نہیں توڑے گا، وہ کبھی بھی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے گا. وہ تاجر ہوگا تو بہترین اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرے گا، وہ بہترین شوہر بنے گا. اگر بیوی ہے تو بہترین بیوی بنے گی. وہ ہر ایک یہ کب ہوگا کہ جب ہم سب کو اس نور سے روشنی حاصل ہوگی، اور پھر ہوگا تو پھر یہ ساری ترقی بن جائے گی. تاجروں کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے جو تجارت کیا کرتے تھے، اگر ہم ان کی ہسٹری پڑھیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ برّ صغیر میں جو اسلام آیا، یورپ میں جو اسلام گیا، دنیا کے چپے چپے میں کونے کونے میں اگر اسلام گیا، تو اگر آپ تاجروں کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں تاجروں کا بہت بڑا کردار ہے. ایسا ہی وہ مال بیچنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ خرید و فروخت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ علم دین سے مالا مال ہوا کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے والے ہوتے تھے، ان کو حضور کے فرامین کا پتہ تھا، سچ جھوٹ کی ان کو تمیز تھی، جھوٹ اور سچ کا ان کو پتہ تھا، اور یہ جو مال میں ملاوٹ کرنا، دھوکہ نہ دینا، اس کے بارے میں ان کو سارا علم تھا. وہ اس کے اصولوں کے مطابق تجارت کیا کرتے تھے. تو ہوتا کیا تھا، حالانکہ وہ خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن کفار بھی ان کے حسن سلوک، ان کی ایمانداری، ان کے اچھے اخلاق، ان کے ستھرے کردار کی وجہ سے کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور یہاں سے تاجر تجارت کر کے اپنا مال بیچ کے، مال خرید کے جب واپس جایا کرتے تھے تو یہ جاتے تو مال لے کر اور مال دے کر جایا کرتے تھے، لیکن یہاں پر اسلام کا نور چھوڑ کر جایا کرتے تھے. اور آج کے آپ ابھی کے تاجر کا آپ یہ جو تھائی لینڈ ہم گئے تھے تو وہاں پہ جب ہم پہلی بار گئے تو پتہ چلا کہ بھائی بینکاک سٹی میں 200 مسجد ہیں اور پورے تھائی لینڈ میں تقریباً 3600 مساجد ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ یار یہاں پہ کیسے یہ اسلام آیا. تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا ایودھیا، وہاں پہ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ اللہ یار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تشریف لائے، اور انہوں نے جو ہے وہی تجارت کی اور یہ سلسلہ کیا. دو بہت بڑی کنٹریز ہیں، ملیشیا اور انڈونیشیا. آپ دیکھیں یہ مسلم ممالک ہیں، ان میں بھی مسلمان تاجروں کی وجہ سے یوں سمجھے کہ اسلام پھیلا ہے. تو یہاں ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہی عرض کریں گے کہ یہ اگرچہ یہ ٹاپک اور بھی بہت کچھ کہلوا سکتا ہے، اب ہم اندازہ لگائیں کہ یہ جو اس قدر فضائل، ہم اگر اس سراؤنڈنگ اپنے جائزہ لیں، ہمارے گھر، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارا اطراف، ہمارا محلہ، ہمارا بزنس، اس میں علم دین حاصل کرنے والے کتنے، پھر اگر جو حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے لیے اپورچونیٹیز کتنی ہیں، کون کون سے ذرائع ہیں. اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، امیر اہل سنت کو سلامت رکھے کہ آپ نے یہ ذرائع دیے. ود ان 40 ایئرس، یعنی 40 سال ابھی پورے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ مدارس قائم کیے، یہ جامعات قائم کی. پھر جیسے جیسے وقت کو یعنی حالات کو ضرورت محسوس ہوتی گئی، ایسے ایسے آپ نے دعوت اسلامی کے ان شعبہ جات کے ذریعے جو ہے الحمدللہ دین کی خدمت کا ایک سلسلہ جاری ہے. تو میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ ان چیزوں سے حاصل کریں. پھر یہاں پر ایک بات جو مزید ہم آج کے سلسلے میں ایڈ کرنا چاہیں گے وہ یہ تھا کہ یہ جو سارا سسٹم چلتا ہے، یعنی مجھے یاد ہے حاجی فضیل کہ باپو شریف نے 91 میں جب نشتپا کے مدرسے کا افتتاح تھا، گلزار حبیب کے اجتماع میں جو اجلاس تھا، الحمدللہ میری شرکت تھی، اس میں باپو شریف نے اعلان کیا تھا کہ ہم کراچی میں 20 مدرسے کھولیں گے. قربان بھائی ہم نے نعرے لگائے تھے کہ 20 کھولیں گے. آج 5006 5006 مدرسۃ المدینہ قائم ہو گئے. 1,00,000 سے زیادہ حافظ یہ دعوت اسلامی نے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہماری مسجد میں جو ہے وہ ہم تو پنجاب سے بلاتے تھے، حافظ صاحب ملتے ہی نہیں تھے، کراچی میں تھے ہی نہیں. اور جناب اب الحمدللہ ایک مسجد میں حافظ بھی ہیں. تو سننے میں نے کل معلومات لی تھی 10,000 پلس 10,000 پلس حافظ صاحبان نے دعوت اسلامی کے تحت لاسٹ ایئر رمضان شریف میں تراویح سنائی. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، 10,000 مساجد میں خدمت ہوئی نا. تو مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح علماء پروڈکشن آپ دیکھیں کہ ود ان آئی تھنک 25 ایئرس 25 سال کے مختصر سے عرصے میں 20,000 پلس علماء، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ دعوت اسلامی نے معاشرے کو دیے. تو آپ اس میں یہ ساری خدمات دینیاں آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی نے کس انداز سے ہمارے معاشرے کو تبدیل کیا. میں اپنے گھر میں ہی مطلب بات کر رہا تھا، کیونکہ ظاہر اگر ہم میں اپنی فیملی کو دیکھتا ہوں تو ہمارے اوپر
حافظ صاحبان مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے سنا ہو کہ دادا میں یا دادا کے خاندان میں کوئی ایسا جس نے حفظ کیا ہو، یہ میں نے سنا نہیں ہے۔ عالم کا بھی ہمارے خاندان میں تو نہیں تھا۔ تو میں اپنے رشتہ داروں میں بیٹھا تو اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ ذرا اپنے حساب لگائیں کہ ہمارے بھائی بھتیجوں بھانجوں میں کتنے حافظ، 20+، سبحان اللہ 20+ حافظ اللہ کی رحمت سے ہمارے اپنے گھر میں۔ اچھا پھر اسی طرح اگر علماء کو دیکھتے ہیں تو بچوں میں بچیوں میں ماشاءاللہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ سارا فیضان دعوت اسلامی، فیضان امیر علیہ سنت، کہ ان کے صدقے نصیب ہوا۔ میں وہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جب یہ سلسلے کی تیاری تھی تو اس حوالے سے میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا، تو امام اہل سنت کے جو والد محترم ہیں مولانا نقی علی خان، تقریباً 2 صدیاں گزر گئیں، تو وہ یہ جو علم دین کی رکاوٹ ہے اس میں بیان کرتے کرتے آخر میں 2 باتیں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں 2 باتیں بھی علم سیکھنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ایک ماہر علماء کا نہ ملنا جو علم دین سکھا سکیں، ان کا وافر مقدار میں نہ ہونا، بآسانی سے میسر نہ آنا۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ طلب معاش کی فکر، کہ بندہ کہتا ہے کہ میں کمانے والا ہوں اور میں اگر علم سیکھوں گا تو پھر معاملات وغیرہ کیسے چلیں گے، میرے کھانے کا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کے نیچے آپ لکھتے ہیں کہ بہت ساری رکاوٹیں لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں آخری کی جو میں نے 2 رکاوٹیں لکھی ہیں یہ سب سے زیادہ قوی ہیں، سب سے مضبوط ہیں، کہ جس کی وجہ سے بندہ علم دین سیکھنے سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہی حال رہا اور اس طرح اساتذہ میسر نہ ہوئے اور یہ معاملہ طلب معاش کی فکر رہی تو ویسے ہی علم دین سے دوری ہے، ہوگا یہ کہ بر صغیر سے علم دین دور ہو جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، اور جب بر صغیر پاک و ہند سے علم ختم ہوگا تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ 200 سال پہلے مولانا نقی علی خان اس بات کی تشویش کر رہے ہیں۔ اچھا میں وہ بات پڑھ رہا تھا، میرے سامنے دعوت اسلامی تھی، میں نے کہا اللہ اکبر، مولانا نقی علی خان 200 سال پہلے تشویش کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ اساتذہ میسر نہیں ہے اور طلب معاش کا مسئلہ یہ کیسے ہوگا۔ دعوت اسلامی کی تصویر سامنے ہے، دعوت اسلامی نے کیا اہتمام کیا ہے۔ جامعات آپ دیکھیں، ہر علاقے میں الحمدللہ جامعات ہیں، بہترین پڑھانے والے علماء میسر ہیں، جو علم سیکھنا اس کے مطابق ماہرین میسر ہیں، اور باقاعدہ رہائش کا اہتمام کیا گیا ہے، کھانے پینے کا اہتمام ہے۔ بھائی اس کے علاوہ بھی میں مدنی چینل کے ناظرین کو کہتا ہوں، آپ دکانوں میں مارکیٹوں میں آپ کے مبلغین آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے کہ بھائی آپ مارکیٹ سے نہیں پہنچ پا رہے گھر میں، ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں، آپ کو گھر میں پڑھا دیتے ہیں، آپ کو آپ کے آفس میں آ کے پڑھا دیں گے۔ تو کسی نے کہا یار میں تو آؤٹ ڈور ہوتا ہوں، تو ہم آپ کو آن لائن پڑھا دیں گے۔ تو پڑھنے والا بند، تمہیں پڑھانا ہے، علم کا نور حاصل کرانا ہے۔ اب یہ ظاہر یہ بات تو اگر کرنے جائیں گے تو ہے ہی، لیکن اب یہی ہے کہ اتوار کو ٹیلی تھون ہو رہا ہے، تو جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، مختلف ممالک میں ہمارے اسلام میں رابطے کر رہے ہیں آپ سے، پاکستان میں ہیں، کراچی میں ہیں، آپ اپنا ٹارگٹ کریں کہ دیکھیں میں حافظ نہیں بن سکا لیکن یا میں ایک مدرسہ تو بنا سکتا ہوں، میں عالم نہیں بن سکا لیکن ایک عالم کا خرچہ تو دے سکتا ہوں تاکہ ایک عالم بنے۔ تو جتنے بھی ہمارے سورسز ہیں، اگر ہم ان سورسز کو استعمال کر کے دعوت اسلامی یہ جو اہم ترین کام کرنے جو نکلی ہے، اس کام میں پیسہ رکاوٹ نہ بنے، بہت اچھا، یہ ایک اپنا ایک مشن بنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، علم دین پھیلانے کے لیے ہمیں اللہ پاک قبول فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔